بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، گزشتہ 10 روز سے جو ڈرامہ کابل ایئرپورٹ پر چل رہا ہے، جو شڑینتر وہاں رچایا جا رہا ہے، جو شیطانی کھیل کھیلا جا رہا ہے، بالآخر طالبان کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ انہوں نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ افغانوں کو فرار ہونے کی ترغیب نہ دیں، اور نہ تو ہم نے، چونکہ ہم نے تو عام معافی کا اعلان کیا ہوا ہے، یا تو کسی کی جان کو خطرہ ہو یا کوئی انٹرنیشنل لا ایسا بنتا ہو جس کے تحت کوئی جانا چاہتا ہے تو بے شک جائے، لیکن اب آپ افغانوں کو نہ اپنے ملک سے بھگائیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اصل میں امریکنوں کی پالیسی یہ ہے کہ وہ جتنی سکل ہے یہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز کو، ہمارے انجینئرز کو اور ماہرین کو جہازوں میں بٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم کسی افغان کو نہ تو ایئرپورٹ کی طرف جانے دیں گے، اور جو وہاں موجود ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی یہاں سے نکل جائیں۔ بصورت دیگر ہم 31 اگست کے بعد یہاں کا کنٹرول سنبھال لیں گے۔ اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے CIA چیف کو صدر جو بائیڈن نے ادھر بھیجا تھا، جنہوں نے یہاں اخوندزادہ سے بات کی ہے، جنہوں نے یہاں بلکہ جو لوگ ان کے، آپ کو پتہ نا کہ انہوں نے اپنے انٹیلیجنس چیف جی کو بنا لیا، مجھے اب ان کا نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا، ان سے بات کی ہے، اور ملا برادر عبدالغنی سے بات کی ہے اس معاملے پر۔ اور صدر جو بائیڈن کا CIA چیف کی ملاقات کے فوراً بعد یہ بیان آیا ہے کہ وہ 31 اگست کی مدت میں اضافہ نہیں کریں گے، 31 اگست تک بہر صورت اپنی افواج باہر نکال لیں گے، جبکہ پرسوں تک وہ کہہ رہے تھے کہ اس مدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو G7 کی انہوں نے ایک کانفرنس بلائی ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جی توسیع کی جائے وہاں، اور طالبان نے کہا کہ 1 گھنٹہ نہیں کرنے دیں گے، ورنہ ایسے تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتے۔ ناظرین کرام، ابھی تک تو پوری دنیا 10 روز سے ان کے پیچھے یہ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح کوئی ان کا ایسا بھید بھاؤ نکلے، کوئی لڑکی قابو آ جائے، کوئی لڑکا قابو آ جائے، کوئی بیچارہ ایسا ہم لگ جائے۔ وہ جو 4 بندے جہاز سے گر کر مرے تھے، اس کا بڑا ڈرامہ انہوں نے پوری دنیا میں چلایا، لیکن دنیا کو اندھی تو نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان کے لوگ تو ممکن ہے دشمن کی ہر بات پہ یقین کر لیں جو پاکستان کے خلاف ہو اور کسی لبرل دہشت گرد کے منہ سے نکلی ہو، لیکن لوگ تو دماغ رکھتے ہیں نا، دنیا میں سوچتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ گرنے والوں کو تو انہوں نے جہازوں میں گھسنے نہیں دیا، وہ تو بیچارے کوئی پارسل لٹکا ہوا تھا، وہ سمجھتے پتہ نہیں ٹرک ہے، لاری ہے جس پہ ہم بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ جو کچھ ہوا بڑا نیچرل تھا، بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن اس میں طالبان کی کیا غلطی تھی؟ جو طالبان نے کسی کو بھاگنے سے روکا ہے؟ آج انہوں نے بالآخر تنگ آ کر یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اب افغانیوں کو نہیں جانے دیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا جی کہ جتنے یہ لے کر گئے ہیں نا یہاں سے جہاز بار بار کے افغانیوں کے، ان میں سے کسی کو امریکہ اپنے ملک میں رکھنا پسند نہیں کرتا۔ پہلے تو امریکہ نے پاکستان سے کہا، ایران سے کہا، ترکی سے کہا، تینوں نے جواب دے دیا، آسٹریلیا نے جواب دے دیا، جرمنی نے جواب دے دیا، اپنے ملک میں نہیں یہ رکھنا چاہتے۔ حیرت کی بات ہے بھئی، ملازم تو وہ تمہارے تھے، 20 سال سے تمہاری خدمات انجام دے رہے تھے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، تو وقت اور تمہارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ رہتا ہے کہ اگر کوئی برا وقت آیا تو تم ان کی جان و مال کی حفاظت کرو گے، تو یہ حفاظت کر رہے ہو تم۔ اچھا جی، انہوں نے کیا ہے، یہ جہاز جو لے کے جاتے ہیں نا یہاں سے بھر کے ان کا افغانوں کا،
ان کو سامان کی طرح جانوروں کی طرح لوڈ کر کے لے جاتے ہیں. زیادہ کو تو اتارتے ہیں قطر کے اپنے فوجی اڈے پہ, وہیں چھوڑ جاتے ہیں. بڑا سا ہال بنایا ہوا ہے جس میں آپ کو حیرت ہوگی اتنے ظالم لوگ ہیں کہ ان کو ڈھنگ سے یہ سہولتیں میسر نہیں, کو باتھ روم کی سہولتیں میسر نہیں, پانی میسر نہیں ہے. بچے تڑپ رہے ہیں وہاں دودھ اور پانی کے لیے, ادویات کے لیے. اسی طرح کچھ کو دبئی میں بھی کوئی ایسا اڈا بنایا ہوا ہے, وہاں پہ اتار دیتے ہیں. کوئی ان کو سہولت حاصل نہیں. اب کیا ان کا یہ معاہدہ ہو چکا ہے ان حکومتوں سے؟ کیا قطر ان لوگوں کو سنبھالے گا؟ کیا دبئی ان لوگوں کو سنبھالے گا؟ میرا نہیں خیال. ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ تو بہت بڑا انسانی المیہ بن جائے گا. تو اب جو ذبیح اللہ نے اپنے لوگوں سے درخواست کی ہے, خاص طور سے انجینئرز اور ڈاکٹر سے, کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے, افغانستان آپ کا اپنا ملک ہے, یہاں آپ نے 10 روز میں دیکھ لیا, ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے, اور کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی. آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ اب آپ اپنے ملک میں رہیں, اس کی خدمت کریں. انہوں نے خواتین کے حوالے سے بطور خاص کہا کہ ویسے تو جو خواتین کام کر رہے تھے ان سب کو ہم نے کسی کو روکا نہیں. بعض خواتین کو ہم نے ابھی یہ کہا کہ آپ کے متعلق ہم پالیسی بنا رہے ہیں کہ کس طرح, مطلب آپ کو وہ پالیسی یہ ہوگی کہ آپ کو ٹرانسپورٹ جو ہے حکومت کی وہ لے کر جائے, وہی چھوڑے, یہ جو سہولتیں ممکن ہو کر دیں. اور انہوں نے کہا کہ جتنے دن آپ گھر میں دیں گے آپ کو پوری تنخواہ دیں گے ہم جو آپ کو ملتی تھی. ہرات میں آپ نے دیکھا کس طرح خواتین کے کیا وہ وہاں پہ ہجوم ہے, کیا انہوں نے کس طرح کے لباس پہنے ہوئے ہیں, اسی طرح کہ جیسے پاکستان میں عورتیں پہنتی ہیں. جیسے پاکستان میں عورتیں نقاب کرتی ہیں, کوئی پورے چہرے کا کرتی ہے, کوئی پورے چہرے کا نہیں کرتی. جسم کو ڈھانکا ہوا ہے انہوں نے کالے رنگ کے چادروں سے. یہ کیا قیامت آ گئی ہے اس میں کچھ. اچھا جی, انہوں نے کہا ہے کہ جو مطلب انڈیا میں جو تھے نا ابھی تک افغان, جن کو انہوں نے بڑے اپنے رشتہ دار بنا کے رکھا ہوا تھا, ان سب کو نکال دیا انڈیا نے, ان کو پناہ گزین کی حیثیت مل گئی ہے. ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ کوئی انسانی بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ, اور یہ مسئلہ قابل برداشت نہیں ہے. آپ یہاں پہ انسانی بحران پیدا نہ کریں, لوگوں کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دیں. پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم نے تو کسی کو انگلی بھی نہیں لگائی, کسی کو کچھ کہا بھی نہیں, اور یہ حقیقت ہے. اب یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. انہوں نے کہا کہ خواتین کی باقاعدہ پالیسی ہم اناؤنس کر رہے ہیں کہ وہ اس امارات میں, اسلامی امارات میں کس طرح کا لباس پہنیں گی, کس طرح کی نوکری کریں گی, ان کی تنخواہوں کا کیا معیار ہوگا, اور کیسے معاملات چلیں گے. ناظرین کرام, اس پریس کانفرنس میں گو کہ پاکستان کے ایک نام نیاز صحافی نے ایک غلط قسم کا سوال کر کے فضا مقدر کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن یہ بڑے لوگ ہیں, کوئی مطلب جیلی مجاہد تو نہیں ہے نا, ان کو اللہ نے بڑا ویژن دیا ہے, یہ بہت آگے کی بات سوچتے ہیں. تو معاملات کنٹرول میں رہیں, خراب نہیں ہوا معاملہ. عین ممکن ہے کہ اب جو لوگ وہاں اشتعال دلانے کے مشن پہ کام کر رہے ہیں وہ معاملات کو بگاڑیں, لیکن مجھے نہیں لگتا, کیونکہ طالبان نے اس میں ایک بڑی اہم بات ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بھی کہی کہ ہمیں 80% امید ہے کہ انشاءاللہ پنجشیر کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے ہی طے ہو جائے گا, اور ایسا ہوگا. جو اطلاعات مل رہی ہیں ان کے مطابق احمد شاہ کے صاحبزادے نے ان سے 2-3 خواہشات کا اظہار کیا ہے جو یہ مل جل کے پورا کر لیں گے. اس سے زیادہ
میرا نہیں خیال کہ کچھ اور ہو سکتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔